اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الحال وارتباطها بصاحبها۔ آج کی بحث حال کی اقسام کے متعلق ہے اور اس بارے میں ہے کہ حال کا ذوالحال کے ساتھ ارتباط کیسے ہو، کس چیز کے ذریعے ہو۔ الاصل فی الحال الافراد، کہتے ہیں کہ حال میں اصل یہ ہے کہ مفرد ہو، حال مفرد ہوتا ہے، اصل یہ ہے۔ لکنہا تأتی جملتاً او شبہ جملتاً، لیکن یہ جملہ یا شبہ جملہ آ سکتا ہے۔ لأن کل منہما یخلف المفردہ، کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں سے، چاہے حال جملہ ہو یا حال شبہ جملہ ہو، مفرد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فی مثل ھذا المقام، اس مقام میں، اس قسم کے مقام مفرد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فوائد الاولی، الجملۃ الحالیۃ تکون اسمیۃ و فعلیۃ فی محل نصب۔ جملہ حالیہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ فی محل نصب، نصب کے مقام پر ہوتا ہے، یعنی جو جملہ حال بن رہا ہو، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، وہ محلاً منصوب ہوتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَن تَكُونَ خَبْرِيَّةً غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِمَا يَصْرِفُهَا إِلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ۔ کہتے ہیں اس جملے میں شرط یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ حال نہیں بن سکتا، بلکہ جملہ خبریہ حال ہوتا ہے۔ غیر مقترن بما، ایسی چیز کے ساتھ بھی وہ ملا ہوا نہ ہو، یصرفها الی الزمان المستقبل، جو اس جملے کو زمانہ مستقبل کی طرف پھیر دے، منتقل کر دے، کوئی ایسا کلمہ اس کے اوپر موجود نہ ہو۔ فلا یقال، بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ جاء زید لن یسرع یا جاء زید سیسرع، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ لن یسرع یہ جملہ ہے، فعلیہ ہے، یہ حال نہیں بن سکتا۔ کیوں حال نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جو کلمہ حرف نصبہ موجود ہے یسرا سے پہلے، یہ استقبال میں فعل مضارع کی نفی کرتا ہے، زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہے فعل مضارع کو۔ لہٰذا ہم نے کہا ہے کہ جب جملہ فعل مستقبل کی طرف منتقل ہو تو وہ حال نہیں بنتا۔ سیسرع، سیسرع، سین اور صوفہ جو ہے یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، تو لہذا سین کی وجہ سے یہ مستقبل کے لیے خاص ہو گیا ہے، لہذا یہ حال واقع نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کس لیے حال واقع نہیں ہو سکتا؟ ایسا جملہ کہ جو زمانہ مستقبل کی طرف منتقل ہو جائے، اس کا معنی کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ للمنافات بین الزمانین الحال والاستقبال، زمانہ حال اور زمانہ استقبال کے درمیان منافات ہے۔ حال کس پر دلالت کرتا ہے؟ موجودہ پر۔ انسان کی جو حالت بیان ہو رہی ہوتی ہے، موجودہ حالت کو بیان کرنے کے لیے جملہ حالیہ آتا ہوتا ہے، مستقبل کی حالت کو بیان کرنے کے لیے جملہ حالیہ نہیں آتا۔ بس زمانہ حال اور زمانہ استقبال، ان دونوں کے درمیان منافات ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، ان الحال حکم علی صاحبہا، حال ذوالحال پر حکم ہوتا ہے۔ کما ان الخبر حکم المبتدا، جس طرح خبر کا حکم مبتدا پر ہوتا ہے، اسی طرح حال کا حکم ذوالحال پر ہوتا ہے۔
فتربت بہی کما یربت الخبر، حال ذوالحال کے ساتھ ایسے ہی مربوط ہوتا ہے جس طرح خبر مبتدا کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ اذا کانت الحال مفردتاً، اگلا فائدہ، جب حال مفرد ہو اور شبہ جملتن یا شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ سے کیا مراد ہے؟ ظرفاً اور مجرورا، یا ظرف ہو یا جار مجرور ہو، تو ارتبطت بالضمیر فقط، تو صرف ضمیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ربط ہوگا، یعنی ضمیر ایک ہوگی جو رابط ہوگی حال اور ذوالحال کے درمیان، صرف ضمیر ہوگی۔ جیسے اقبل الشاعر منشداً، وجاء الامیر بین رجالہ وصار فی موکبہ، منشداً مفرد کی مثال ہے، حال مفرد ہے، ٹھیک ہے، منشداً میں ضمیر ہوا جو ذوالحال کی طرف پلٹ رہی ہے، رابط ہے۔ جاء الامیر بین رجالہ، بین رجالہ یہاں پر ظرف ہے، شبہ جملہ حال ہے، رجال ہی میں جو ضمیر پڑی ہے یہ رابط ہے۔ سارا فی موقع بھی میں فی موقع بھی حال ہے، جملہ جار مجرور ہے، موقع بھی کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ رابط ہے۔ فائدہ، قد یغنا تقدیر الضمیر عن ذکرہ، کبھی کبھی ضمیر کو مقدر کرنا مستغنی کرتا ہے ضمیر کو ذکر کرنے سے، یعنی کیا مطلب، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کو حذف کر کے مقدر کر دیا جاتا ہے، یعنی ضمیر ظاہراً نہیں ہوتی، تقدیراً ہوتی ہے، جو رابط بن رہی ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اشتریت اللؤلؤ مثقالا بدینار، میں نے لؤلؤ وہ خریدا ایک مسقال ایک دینار کے بدلے میں، کہتے ہیں اے مسقالا من ہو ضمیر تھی، من ہو جو محذوف ہے، مقدر ہے۔ بعت البراق قفیز بدرہم، اصل میں تھا قفیز من ہو، ضمیر حذف ہے۔ فقفیز وما بعدہ مبتدا، قفیز اور قفیز کا ما بعد مبتدا ہوگا، وخبرہما فی محل نصب حال، اور اس کی خبر جو ہے وہ حال کی وجہ سے منصوب ہے، نصب کے محل پر ہے، حال کی بنا پر۔ اذا کانت الحال جملۃ اسمیۃ ارتبطت بالواو او بالضمیر او بالواو والضمیر معا، پہلے والی بات تھی جملہ اپنا حال جب مفرد ہو، اب بات ہے کہ اگر حال جملہ اسمیہ ہو تو اس وقت حال اور ذوالحال کے درمیان جو ربط ہوگا واو کے ذریعے ہوگا، ضمیر کے ذریعے ہوگا، یا واو اور ضمیر دونوں کے ذریعے ہوگا، واو بھی ہوگی اور ضمیر بھی ہوگی۔ غیر ان ارتباط بالواو واجب فی موضعین، اگرچہ دو مقامات پر واو کے ذریعے ارتباط واجب ہے، یعنی کیا، یعنی وہاں پر ضمیر رابط نہیں ہو سکتی، واو رابط ہوتی ہے وجوبی طور پر۔ پہلا مقام ہے اذا خلت من ضمیر یربطها بصاحبہ، جب حال میں ایسی ضمیر موجود نہ ہو جو اس کو ذوالحال کے ساتھ ربط دے، جیسے سحرت والناس نائمون، یہاں پر واو ہے، والناس نائمون واو ہے جو رابط ہے۔ اذا تصدرت بضمیر صاحبہا، جب ذوالحال کی ضمیر ہے لیکن صدارت میں شروع میں، واہ ہوا واقف، تکلم الخطیب واہ ہوا واقف، یہاں پر واو جو ہے رابط ہے، ہوا ہے تو صحیح، ضمیر ہوا ہے لیکن یہ ضمیر رابط نہیں ہے، یہ تو مبتدا بن رہا ہے، یعنی یہ تو اس جملے اسمیہ جو حال بن رہا ہے اس جملے کا آغاز اس ضمیر سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ضمیر مبتدا ہوا، واقف اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر حال بنتے ہیں، تو یہ ضمیر رابط نہیں ہے،
یہ تو ابتدائے کلام میں ہے، صدارت کلام میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ رابط یہاں پر وہ ہے۔ فوائد ان اسقاط الواو یوہم ان ما بعدها کلام مستأنف منقطع اما قبلہ، کہتے ہیں واو کا گرانا، اگر واو کو آپ حذف کر دیں، مثلا آپ یوں کہیں کہ سحرت الناس نائمون، واو نہ ہو، یا کہیں تکلم الخطیب ہوا واقف، یوں کہیں واو کو حذف کر دیں تو کہتے ہیں یو ہم ہو، یہاں پر وہم ہوتا ہے کس بات کا، کہ انا ما بعدہا، جو واو کا ما بعد ہے، کلام مستنف، ایک نئی کلام ہے، منقطع اما قبل، پہلے سے منقطع ہے، اپنے ما قبل والی کلام کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس سے منقطع ہے، ایک مستنف اور نئی کلام ہے۔ لا وصف مبین حالت الخطیب، ایسی وصف نہیں ہے کہ جو اپنے ما قبل یعنی ذوالحال کی حالت کو بیان کر رہی ہو، یعنی خطیب جس طرح مثال میں ہے، ہاں وقت تکلم ہے، یعنی تکلم کے وقت خطیب کی حالت کو بیان کرنے والی وصف شمار نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کہتے ہیں تکلم الخطیب ہوا واقفون، اگر یوں کہیں تو ہوا واقفون ایک نیا کلام ہے، پہلے سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ جو خطیب کی حالت کو بیان کرے۔ واو آئے گی تو پھر یہ حالت کو بیان کرے گا اور جملہ حالیہ ہوگا۔ یقال لہذہ الواو واو الحال، اس واو کو واو حال کہتے ہیں، واو حالیہ، او واو الابتداء یا واو ابتدائیہ کہتے ہیں۔ وضابطها صحت وقوع اذ موقعها، کہتے ہیں اس کا ضابطہ کیا ہے واو کا، کہتے ہیں واو کا ضابطہ یہ ہے، یعنی واو جو لگائیں گے تو کس قاعدے قانون کے تحت لگائیں گے، کہتے ہیں اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اس واو کے مقام پر از شرطیہ کو رکھنا درست ہو، اگر واو کو ہٹا دیں، از شرطیہ کو اس کے مقام پر رکھ دیں تو معنی درست رہے، تو وہاں پر واو حالیہ ہوگی، جیسے سافرت والشمس طالعۃ، آپ واو کو ہٹائیں از کو لگائیں، مثلا یوں کہیں سافرت اذ الشمس طالعۃ، میں نے سفر کیا جب سورج طلوع، یہاں پر واو کے مقام پر اس کو رکھا جا سکتا ہے، لہذا واو حالیہ ہے۔ تیسرا فائدہ اذا کانت جملۃ الحالیۃ الاسمیۃ مؤکدۃ لمضمون الجملۃ السابقۃ، جب جملہ حالیہ اسمیہ سابقہ جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو، یجب تجریدها من الواو، تو اس مقام پر جملہ حالیہ کا واو سے خالی ہونا واجب ہے۔ ھذا الحق لا ریب فیہ، اب لا ریب فیہ یہ جملہ حالیہ ہے، یہ تاکید کر رہا ہے ما قبل کے جملے، کہتے ہیں یہ حق ہے، پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھائی جب کہہ دیا حق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہنے کی کیا ضرورت تھی، کہتے ہیں یہ اس کی تاکید ہے، جملہ حال ہے اس کی تاکید کر رہا ہے، تو یہاں پر واو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واو کو حذف کرنا واجب ہے، نہیں کہہ سکتے آپ ھذا الحق کو ولا ریب فیہ، نا، بلکہ ضروری ہے کہ کہیں ھذا الحق کو لا ریب فیہ، واو کو حذف کر کے۔ چوتھا فائدہ اذا وقعت جملۃ الحال الاسمیۃ بعد حال مفردۃ یستحسن معها ترک الواو طلبا للمشاکلۃ بینہما، کہتے ہیں جب جملہ حالیہ اسمیہ واقع ہو مفرد حال کے بعد، پہلے حال ہے مفرد ہے، اس کے بعد جملہ حالیہ اسمیہ آیا ہے، تو کہتے ہیں وہاں پر کیا کریں گے آپ، کہتے ہیں یستحسن معها ترک الواو، وہاں واو کو ترک کرنا بہتر ہے، یعنی واو کو ذکر نہ کرنا وہاں پر بہتر ہے اس جملہ حالیہ پر، طلبا للمشاکلۃ بینہما، کیوں، تاکہ دونوں حالوں کے درمیان شباہت قائم ہو جائے، مشاکلہ شباہت کو قائم کرنے کے لیے، مشابہت کو قائم کرنے کے لیے۔ مثلا
واللہ یبقی کا لنا سالمن مراد کا تبجیل و تعظیم وفی غیر هذا الموضع، اس مقام کے علاوہ یجوز و تجرید و من حال ضعف، واو سے خالی کرنا جائز ہے لیکن یہ ضعیف ہے. بکت عینی فما اجدی بکاہا علی زمن مضی لا خیر فیہ، لا خیر فیہ، یہاں پر وہ نہیں ہے لا خیر فیہ میں ہے، لیکن وہ کس علی ضعف ہے، جائز ہے واو کو حذف کرے لیکن ضعیف ہے حذف کرنا. اذا كانت الحال جملتاً، کافی میرے خیال ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.